اس چینل میں آپ کو اسلامک بیانات، تلاوت قرآن پاک اور پیاری ساری نعتیں، ان سب کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موبائل ڈیوائس جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے متعلق آج ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ موبائل میں 1G اور 2G اور 3G کا جو فنکشن ہے، یہ ان سے مراد کیا شے ہے؟ 1G اصل میں اس موبائل کا بائی ڈیفالٹ کام، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس موبائل کا بنیادی مقصد ہے صرف اور صرف ہمارے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے ریلیٹیو سے ہماری بات کروانا۔ اس کا بنیادی مقصد ہے کال کروانا۔ یہ تھا فرسٹ جنریشن، یعنی کہ کال کروانا۔ اب جب کہ دنیا نے تھوڑی سی ترقی کی، یہ زمانہ، یہ دور، یہ دنیا ترقی کی طرف گئی، تو آگے 2G سسٹم شامل ہو گیا۔ 2G سے مراد سیکنڈ جنریشن، یعنی کہ اس میں SMS بھیجنے کا پروگرام جو ہے، SMS بھیجنے کا فنکشن جو ہے، وہ اس موبائل میں رکھ دیا گیا۔ یہ ہے 2G۔ اب 3G دنیا نے اور ترقی کی، اب یہ 3G کا فنکشن آ گیا۔ اس میں ہوا کیا؟ پہلے کال سنانا تھا، پھر SMS بھیجنے کا فنکشن تھا۔ اب اس میں کیا ہوا 3G میں؟ اب تصویری پیغامات جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو بھیجے جانے لگے۔ زمانے نے اور ترقی کی، یہ بڑھتے ہوئے دور آگے کی طرف گیا، تو 4G کا زمانہ آیا۔ تو اب فورتھ جنریشن سے مراد یہ ہوا کہ اب پہلے کال سنوانا تھا، میسج کرنا تھا، فوٹو بھیجنا، اب یہ ہوا کہ آڈیو، ویڈیوز، کلپس جو ہیں یہ بھی ساتھ میں بھیجے جانے لگے۔ اب زمانہ اور ترقی کر رہا ہے۔ اب اس چھوٹی سی ڈیوائس موبائل میں دنیا کی کوئی بھی شے ایسی نہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہم اس چھوٹی سی ڈیوائس موبائل میں نہ دیکھ سکتے ہوں۔ لیکن اس کا بائی ڈیفالٹ کام جو کیا ہے، وہ ہے کال سنوانا۔ صرف اور صرف اس کا بنیادی مقصد ہے کال سنوانا۔ آج اگر ہم اس موبائل پر 10 20 فنکشن کھول کر کیوں نہ بیٹھے ہوں، لیکن جب کال آتی ہے تو پھر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی کال آ رہی ہے۔ آپ نے میسنجر کھولا ہے، واٹس ایپ کھولا ہوا ہے، فیس بک ہے، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اب گیم کھیل رہے ہیں، اب سارے فنکشن ہمارے یہ موبائل آف کر دے گا اور ہمیں کال سنوانے کی دعوت دے دے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی موبائل ڈیوائس ہے جس کو جیتے جاگتے انسان نے بنایا ہے۔ اب ہمارا بھی ایک مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے سیدھے الفاظ میں بتایا جائے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، تو آج ہم اور ہمارا بائی ڈیفالٹ کام کیا ہے؟ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب بچہ پیدا ہوا، اس کو بنیادی کام ہم کیا کرواتے ہیں؟ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اب یہ اذان اس کے کان میں سنانا، یہ بائی ڈیفالٹ کام ہے، یہ اس کا بنیادی کام ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد ہے۔ جب تو اس دنیا میں رہے گا، دنیا کی گہما شہمی میں گم ہو جائے گا، تو یاد رکھنا یہ اذان کے الفاظ، یہ کلمے، یہ جملے تیرے کانوں میں جب آئیں تو تم ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس اپنے بنیادی مقصد کی طرف آ جانا۔ آج یہ موبائل ڈیوائس ہر شے دنیا کی اس میں موجود، لیکن پھر بھی یہ ساری چیزوں کو آف کر کے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میرا بنیادی مقصد یہ نہیں، بلکہ میرا بنیادی مقصد ہے صرف اور صرف کال کروانا، بات کروانا، کال سنوانا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کروانا۔ یہ اپنا بنیادی مقصد نہیں بھولا، تو آج ہم کیوں بھول بیٹھے ہیں؟
آج ہم کیوں بھول بیٹھے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی ڈیوائس لینے گئے، موبائل لینے گئے، موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی گائیڈ بک اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میڈیسن لینے جائیں، شربت سیرپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیپر رکھا ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایک گائیڈ بک قرآن پاک کی صورت میں اللہ نے نازل کی ہے کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے، تمہارا استعمال کیسا ہوگا، تم نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو اللہ نے ہمارے ساتھ قرآن پاک کو بھیجا ہے۔ تو آج ہم مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، آج پریشان ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے، ہمارا بائی ڈیفالٹ کام جو ہے وہ ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے اذان آئے، مسجد سے جب اذان آئے تو ہم اس اذان کو سن کر اللہ کے گھر کی طرف چلے جائیں، مسجد کی طرف چلے جائیں، تو آج ہم یہ نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات ہے، ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔